جناب وہب علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر خیمہ گاہ حسینی کی طرف پھینکا گیا۔ وہب علیہ السلام کی والدہ نے وہب علیہ السلام کا سر اٹھا کر اسے بوسہ دیا اور دوبارہ واپس دشمن کی طرف پھینک دیا، اور آپ کی والدہ نے کہا کہ ہم راہ مولا میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ یوں وہب علیہ السلام اپنی وفاداری اور جانثاری اور بہادری کے ساتھ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ادھم بن امیہ جو کہ بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان فدا کر دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہداء کربلا کا مختصر تعارف۔ پچھلی قسط میں ہم جنگ کربلا کے دو شہداء جناب وہب علیہ السلام اور ادھم بن امیہ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر چکے ہیں۔ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شہداء کربلا کے تذکرے سے اپنے کردار کی آبیاری کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خالد بن عمر علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی شجاعت سے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ جناب خالد بن عمر علیہ السلام کی شہادت کے بعد سعد ابن حنظلہ علیہ السلام میدان کارزار میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے بھی انتہائی شدید حملے کیے اور آپ علیہ السلام کو ایک انتہائی خونریز معرکے میں شہید کر دیا گیا۔ جناب سعد علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمیر ابن عبداللہ علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ آپ علیہ السلام نے بھی دشمن پر انتہائی شدید حملے کیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے کثیر دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ جب دشمن آپ علیہ السلام پر غلبہ پانے میں ناکام ہو گیا تو دشمن کی افواج نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر بیک وقت دشمن کی افواج آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوئیں۔ عمیر علیہ السلام اس گھیرے میں انتہائی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ بھی شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ الاسدی علیہ السلام انتہائی شریف اور عبادت گزار شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف اسلامی جنگوں میں نمایاں کردار ادا کرنے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ فتح آذربائیجان کے موقع پر حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان میں جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 9ویں محرم الحرام کی شام کو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اے میرے اصحاب اور اے میرے رشتہ داروں، اگر تم جانا چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ جس کے جواب میں مسلم بن اوسجہ علیہ السلام نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمیں ساری عمر مارا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہادت سعادت عظمیٰ ہے۔ 10 محرم الحرام جب دشمن نے شدید حملہ کیا تو مسلم بن اوسجہ علیہ السلام نے انتہائی مستعدی سے اس حملے کو روکا۔ آپ علیہ السلام انتہائی جانثاری سے لڑ رہے تھے کہ مسلم بن عبداللہ اور عبداللہ بن خشکارہ، ان دو ملعونوں نے آپ علیہ السلام پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ میدان کربلا گرد سے اٹ چکا تھا۔ جب غبار چھٹا تو مسلم بن اوسجہ الاسدی علیہ السلام خون میں لت پت خاک کربلا پر گرے ہوئے تھے۔ آذربائیجان کے غازی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا سے وفا کر چکے تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ الاسدی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے میدان کارزار میں اترے اور 30 کے قریب دشمنوں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد خود شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ حلال بن نافع علیہ السلام انتہائی شریف اور بہادر انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پرورش مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ انتہائی سیاستدان اور جنگی چالوں کے بڑے ماہر تھے۔ شب عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کے معائنے پر نکلے تو آپ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے اور آپ سے جنگ کے متعلق مشورہ بھی کیا۔
10 محرم الحرام کو جب حلال بن نافع علیہ السلام میدان جنگ میں اترے تو آپ علیہ السلام کے ترقش میں 80 کے قریب تیر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان 80 تیروں سے 70 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب آپ علیہ السلام کے تیر ختم ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئے۔ مزید آپ نے 13 دشمنوں کو قتل کر دیا۔ جب دشمن آپ علیہ السلام پر غلبہ پانے میں ناکام ہو گیا تو دشمن کی ایک کثیر تعداد نے آپ علیہ السلام پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی جانثاری اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ طویل معرکے کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ تلوار چلاتے چلاتے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان شہداء کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں مزید شہداء کربلا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔